نسو ایک شخص تھا کہ جس کی ظاہری شکل و صورت عورتوں کی طرح تھی۔ اس کی آواز بہت نازک تھی۔ جب وہ بات کرتا تھا تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مرد ہے۔ اس کے چہرے پر بال نہیں تھے اور اس کا جسم بھی عورتوں کی طرح تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس ظاہری عورتوں والی شکل و صورت سے استفادہ کروں۔ لہٰذا اس نے عورتوں کے حمام میں نوکری کر لی۔ پرانے زمانے میں گھروں میں حمام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ہر محلے میں ایک عمومی حمام ہوا کرتا تھا کہ جسے سب استفادہ کرتے تھے۔ نسو نے بھی اپنی ظاہری شکل و صورت سے استفادہ کرتے ہوئے وہاں پر نوکری کر لی، اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ خاتون نہیں ہے بلکہ مرد ہے۔ لہٰذا وہ وہاں پر کام کرنے لگا اور اس طریقے سے اپنی روزی کمانے لگا، اور خود اس کے لیے بھی لذت کا باعث تھا۔ اگرچہ کئی بار اسے ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا اور وہ توبہ بھی کرتا تھا، لیکن ہر بار وہ اپنی توبہ کو توڑ دیتا تھا اور دوبارہ حمام میں کام کرنے آ جاتا تھا۔ جس حمام میں وہ کام کرتا تھا وہاں پر بادشاہ کی بیٹی بھی آیا کرتی تھی۔ ایک دن جب بادشاہ کی بیٹی حمام میں نہانے کے لیے آئی تو اس نے اپنے قیمتی زیور آلات نکال کر اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان قیمتی زیور آلات میں سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی انتہائی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمام خواتین کی تفتیش کی جائے۔ جب خواتین کی تفتیش کرنا شروع کی تو نسو کو بہت ڈر لگا کہ جب اس کی جسمانی تفتیش ہوگی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خاتون نہیں ہے بلکہ ایک مرد ہے، اور پھر اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس خوف سے وہ اپنے آپ کو حمام میں ایک خاص کمرے میں چھپا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی بادشاہ کے مامور اس کمرے کی طرف اس کی تفتیش کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، نسو کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ وہ انتہائی خلوص اور تہہ قلب کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ خدایا، اگر تو نے مجھے اس ذلت اور رسوائی سے نجات دے دی تو میں دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ ابھی بادشاہ کے مامور اس کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ اس بیچاری خاتون کو چھوڑ دو، زیور مل گیا ہے۔ لہٰذا وہ مامور چلے جاتے ہیں اور نسو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور بادشاہ کی بیٹی سے اجازت لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ نسو نے خدا کی عنایت کا مشاہدہ کیا، لہٰذا اس بار اس نے اپنی توبہ نہیں توڑی اور اس پر ثابت قدم رہا اور اس نے حمام جانا بند کر دیا۔ وہ کچھ دن سے حمام نہیں جا رہا تھا۔ جب بادشاہ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ یہ کام پر نہیں آ رہا ہے تو کسی کے ساتھ پیغام بھجواتی ہے کہ کام پر آؤ، لیکن نسو پیغام دیتا ہے کہ میرا ہاتھ مریض ہے، اب وہ حمام کے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کے بلانے پر بھی وہ نہیں جاتا ہے اور اپنی توبہ کو نہیں توڑتا ہے۔ نسو نے اس گناہ کے کام سے جتنی روزی کمائی تھی، جتنے پیسے کمائے تھے، اس نے وہ سب خدا کی راہ میں فقراء کو دے دیے، اور وہ خود اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا۔ نسو اس پہاڑ پر آ کر رہنے لگتا ہے اور عبادت خدا میں مشغول رہتا ہے۔ ایک دن جب نسو اپنے کاموں میں مشغول تھا تو اس نے ایک گوسفند کو دیکھا کہ جو وہاں پر کھانے میں مشغول تھی۔
وہ سوچنے لگا کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی، ضرور یہ اپنے غلے سے بھاگ گئی ہے اور بھاگ کر یہاں پر آ گئی ہے، اور خود سے کہنے لگا کہ میں اس کو سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، جب اس کا مالک آئے گا تو اسے واپس کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے اس گوسفند کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی نگہداری کرنے لگا۔ اتفاق سے وہ حاملہ تھی اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے دودھ دینا شروع کیا۔ اس کے دودھ سے نسو نے بھی استفادہ کیا۔ نسو اسی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک کاروان کے جو راستہ بھٹک گیا تھا اس کے پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ اس کاروان میں پانی ختم ہو گیا تھا اور لوگ پیاس سے ہلاک ہونے کو تھے۔ جب وہ کاروان اس پہاڑ کے پاس سے گزرا تو اس نے نسو کو دیکھا اور انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے پانی کی بجائے ان کو دودھ پلایا۔ اس طرح کے پورا کاروان سیر ہو گیا۔ وہ کاروان والے شہر کے راستے کو نسو سے پوچھتے ہیں۔ نسو نزدیک ترین راستے کو انہیں بتاتا ہے۔ جب وہ کاروان والے جانے لگتے ہیں تو جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اور جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ نسو کو دے دیا۔ نسو نے اس جگہ پر قلعہ بنایا اور پانی کا ایک کنواں کھودا۔ پانی ہونے کی وجہ سے وہاں پر آہستہ آہستہ لوگ آ کر رہنے لگ گئے اور ایک چھوٹا سا شہر بن گیا۔ لوگ اطراف سے وہاں پر آ کر گھر بنا کر رہنے لگے اور ہر شخص نسو کو ایک عظیم نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی اچھی آواز اور اچھی تدبیر کی خبر لوگوں کے درمیان مشہور ہونے لگی اور بادشاہ کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ وہ بادشاہ اسی لڑکی کا باپ تھا کہ جو حمام میں اسے دعوت دے رہی تھی۔ جب بادشاہ کو نسو جیسے شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو اسے اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نسو سے ملاقات کرے اور اس سے ملے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ نسو کو اس کے دربار میں لایا جائے۔ جیسے ہی بادشاہ کی دعوت نسو تک پہنچتی ہے وہ قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں کوئی کام نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بادشاہ کے پاس جانے سے معذرت خواہی کر لیتا ہے۔ جب بادشاہ کو نسو کا یہ جواب ملتا ہے تو وہ بہت حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر نسو ہمارے پاس نہیں آتا ہے تو ہم اٹھ کر اس کے پاس جائیں گے، اور وہ نسو کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس پہاڑ کے پاس پہنچتا ہے عزرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لو، اور ان دنوں کے رسم و رواج کے مطابق چونکہ بادشاہ نسو سے ملنے گیا تھا اور اس کے راستے میں اس کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا بادشاہ کی جگہ نسو کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ جب نسو تخت پر بیٹھا اور بادشاہ بن گیا تو اس نے پورے ملک میں عدالت برقرار کی اور بعد میں اسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ بہت عادل ہیں اور عدالت کو برقرار رکھتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میرا ایک گوسفند گم ہو گیا تھا، مجھے میرا وہ گوسفند چاہیے، لہٰذا میں آپ سے عدالت کا طالب ہوں۔ نسو کہتا ہے کہ تمہارا وہ گوسفند میرے پاس ہے اور میرے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے وہ تمہارے گوسفند کی بدولت ہے، اور حکم دیتا ہے کہ میرے مال و دولت میں سے آدھا اس کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہتا ہے کہ اے نسو،
نہ میں چراوا ہوں اور نہ یہ گوسفند ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں کہ جو خدا کے حکم سے تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ تمام مال و دولت اور نعمتیں تمہاری سچی توبہ کی وجہ سے ہیں کہ تم نے حلال کے راستے کو اختیار کیا، اور اس کے بعد وہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔